العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز حاضرین کرام اور عزیز طلباء، اس وقت ہم اس ادارہ میں جمع ہیں تعلیم القرآن حقانیہ، جو عرصہ 20 سال سے یہاں دینی علمی خدمات پر انجام دے رہا ہے۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد عاطف خان صاحب تذلہم شب و روز اس کی خدمت میں مصروف ہے، مشغول ہے، اور بحمد اللہ یہ ادارہ تعلیمی تعمیری اعتبار سے روح بدرختی ہے۔ میرا یہاں شعبی سے تعلق ہے اور میں اکثر یہاں سالانہ جلسہ اور اس کے علاوہ بھی حاضر ہوتا ہوں۔ ہر مرتبہ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یہ ادارہ، یہ مدرسہ دینی علمی خدمات میں روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور سب اہل علاقہ کو اس کی قدر کرنے اور اس سے پورے طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ریکارڈ جو ہے بند کر دو، سامنے والی ریکارڈ کر لیں، ویڈیو نہ۔ باقی جیسا ابھی آپ کو بتایا گیا کہ دینی مدارس، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ ان کا آغاز اور ان کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس سے ہو گئی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اس وقت جب کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کئی دعائیں مانگی اس وقت۔ پہلی دعا تو یہ تھی، اے اللہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کو قبول فرما دیجیے، اس لیے کہ اصل چیز جو ہے وہ قبولیت ہے۔ کوئی آدمی مسجد بناتا ہے، کوئی ادارہ بناتا ہے، جامعہ بناتا ہے، کوئی اور دین کا کام کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، کسی بھی نیک عمل کو وہ سر انجام دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرا یہ عمل قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اصل چیز جو ہے وہ قبولیت ہے۔ شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہے، انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب بوستان میں۔ ہم تو فارسی پڑھتے نہیں حضرات، لیکن یہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے فارسی کی۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ رات کو اٹھتے اور سخت سردی میں وہ ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے اور پھر تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ کافی عرصہ گزر گیا اس عمل میں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خادم نے پانی لا کر دیا وضو کے لیے،
تو اس نے ایک آواز سنی اس خادم نے، آواز یہ تھی کہ جو کچھ تم یہ عمل کر رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، جو بھی، یہ ہمارے ہاں قبول نہیں۔ اس نے جب یہ سنا تو وہ بزرگ جو ہے ان سے کہنے لگے کہ حضرت قبول تو ہے، آپ جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں جب اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں تو پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ رات کو اٹھتے ہیں آپ، سردی گراتے ہیں، آسان تھوڑی ہوتا ہے اٹھنا، تو اب رہنے دیجیے۔ فرمانے لگے کہ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے ہاں میری عبادت قبول نہیں، پھر کوئی اور دروازہ ایسا ہے کہ جہاں میں جا کے کہوں کہ آپ قبول کر لیجیے؟ کہنے لگا نہیں کہ اللہ کے سوا تو کوئی دروازہ نہیں، انہی کا ایک دروازہ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو فرمایا کہ بس پھر ٹھیک ہے نا، وہ قبول کرے تب، نہ کرے جب، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ لکھا ہے کہ اگلے روز جب وہ تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو آواز آئی، لیکن وہ آواز آج بدلی نہیں تھی۔ اور میں قبولت گرچہ عمر نیستت، قبولت گرچہ عمر نیستت، کہ جسمہ پناہ دیگر نیستت۔ اے ہمارے بچے، تمہاری ساری عبادتیں قبول ہیں، قبولیت کے اگرچہ قابل نہیں تھی، لیکن جب تم نے یہ مان لیا کہ میرے سوا کوئی دربار نہیں ہے تو ہم تیری ساری عبادتیں قبول کرتے ہیں۔ تو اصل چیز تو ہے قبولیت۔ تو فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو آپ قبول کر لیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، وہاں تو اخلاص ہی اخلاص، لیکن ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جو عمل کرو دین کا اور نیکی کا کام کرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دکھلاوا نہیں، نامعمولی نہیں، کوئی شہرت مقصد نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے بس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور یہ بھی ساتھ ہی عرض کر دیا کہ اے اللہ آپ ہی قبول کرنے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، ہمارے دلوں میں کیا ہے اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو انسان جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں چلے گا، اور وہ سب چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے اس نے کیا ہے۔ اگر اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے وہ عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے کیا سب سے پہلے عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس کے بعد ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر یہ عرض کیا کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرمان بردار آپ بنا لیجیے، ہم آپ کے فرمانبردار بن کر رہے۔ فرمان بردار تو وہ تھے ہی، آپ کے ذہن میں ہوگی یہ بات کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کتنے اللہ کے فرمان بردار، اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو جو اللہ سے مانگ کر لیا تھا اکلوتا بیٹا، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کس لیے؟ کیوں کہ اللہ نے حکم دے دیا، تو اللہ کے حکم کے سامنے سارے تسلیم ہم پر۔ اذ قال له ربه اسلم، اللہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ کہا اسلم، آپ ہماری بات مانیے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا، اور بغیر چون و چلا کے ماننا، مگر چونکہ چنانچہ اس میں کچھ نہ ہو،
دو چیزوں کا نام اسلام ہے، ایک یہ کہ اللہ کا حکم مانو، اسے تسلیم کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے خوش ہو کر کے مانو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، رسول اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر گردن جھکا دو، اسے تسلیم کرو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل و جان سے اس کو جو ہے وہ تسلیم بھی کر لو۔ تو اسلام دو چیزوں کا نام ہوگا، ایک تسلیم کرنا، اللہ کے حکم کو، رسول اللہ کے حکم کو ماننا، اور دوسرا یہ ہے کہ خوش ہو کر کے ماننا۔ اسلام تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں، اسلام تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانو، رسول اللہ کے حکموں کو مانو اور خوش ہو کر۔ آج بہت سے لوگ ہیں تو مسلمان، لیکن پھر کہہ دیتے ہیں کیا کریں گے، مجبوری میں اللہ کے حکم ہم مان رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، ہماری مجبوری ہے کہ ہم کیا کریں، ہم تو بس مجبوری میں یہ حکم مان رہے ہیں شریعت کا۔ ارے اللہ کے بندو، اسلام تو نام ہی خوشی کا ہے اور رضا کا ہے، تسلیم کرو، دل کی خوشی سے کرو، دنیا کی خوشی کی پرواہ نہ کرو۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے تو بس پھر گردن جھکا دو۔ اس بات کو مت دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے، آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے برادری کو ہم کیا ہو دکھائیں گے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی برادری کے اندر اگر ہم نے یہ کام کرنا۔ لوگ رسمیں نہیں چھوڑ گے، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ہم اپنی رسومات پر چلتے ہیں، ہر علاقے سے اپنی اپنی رسم، اپنا اپنا انداز خوشی کا اور غمی کا۔ اللہ کے بندو، ہم مسلمان ہونے کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم اپنی خوشی میں اور غمی میں اللہ اور رسول کی بات پر گردن تھا۔ باقی یہ ہے کہ برادری جو ہے وہ خاندان اور برادری اور قبیلہ، یہ کہاں اللہ کے بندو یہ سب کچھ ہوگا اور کس سے کچھ ہوگا، یہ نہیں کچھ ہوگا۔ حکیم علومت حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بنی کا واقعہ ہندو تھا، وہ یہ بڑے لالچی ہوتے ہیں اور بخیل بھی بہت زیادہ۔ اب الناس، وہ بنیا جو ہے اس نے شادی کی اپنی بیٹی کی، بارات اس دور کے اندر کئی 100 آدمی بارات میں جاتے تھے، بڑی مصیبت تھی، اور پھر وہ کئی دن بھوکے رہ کر جایا کرتے تھے تاکہ وہاں جا کے خوب کھا سکے۔ بڑا اہتمام اور انتظام ان کے لیے کیا جاتا تھا، جانوروں کے لیے الگ ہوتا تھا، انعام کے لیے الگ انتظام اور انعام کے لیے الگ انتظام ہوتا۔ وہ جناب کئی دن وہاں رہتے، 3 دن بنیے نے سب بارات کو خوب کھلایا پلایا، اور پھر ہر باراتی کو اس دور کے جو سکہ تھا کرنسی، وہ چاندی کی ہوتی تھی، روپیہ چاندی کا، ہر باراتی کو 1 روپیہ بھی دے دیا چاندی کا، اس کو بڑی قیمت ہوتی تھی 1 روپیہ کی۔ اب وہ جناب اس چکر میں تھا کہ لوگ میری تعریف کریں گے، آج مجھے اچھا کہیں گے، میری تعریفیں ہوں گی۔ ہر آدمی کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، آدمی خوش ہوتا ہے، جب تعریف ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، لوگ اچھا کہتے ہیں، اچھا ہو یا نہ ہو لیکن تعریفیں سن اس کو خود تو ہوتا ہے نا، میں کیا بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ، انسان کو خود پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، لیکن وہ تعریفوں سے خوش ہوتا ہے۔ بڑا وہ ایک صاحب سے اس کا گھوڑا ان کو تنگ کر رہا تھا، دلال نے کہا کہ یار اس کو فروخت کر دو، یہ مجھے اور پریشان کر رہا۔ وہ لے گیا منڈی میں، اس میں جا کے گھوڑے کی تعریف کی، گھوڑا بڑا اچھا ہے، یہ جناب اتنا دوڑتا ہے، دور سے پہچان ہو جاتی ہے اس کو ڈاکٹروں کی، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ فرض ہے، یہ وراثت سے ہے،
عربی زبان میں اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فراست، بڑا دانا ہے یہ گھوڑا۔ اب یہ بھی سن رہے تھے یہ صاحب، جب انہوں نے یہ تعریفیں سنی تو تعریف سن کے بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یہ گھوڑا ایسا ہے تو میں ہی خرید لیتا ہوں، خود ہی خرید کر لے آئے۔ تو وہ کہنے لگا دلال آپ نے یہ کیا کیا، آپ کو بڑے تنگ سے اس سے؟ کہنے لگے یار تم نے اس کی تعریف ایسی کی کہ میں تعریف سن کے اتنا متاثر ہوا، میں نے کہا جب یہ گھوڑا اتنا اچھا ہے تو میں ہی خرید لیتا ہوں۔ انسان بڑا احمق ہے، مجھے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اچھے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، بس آپ بھی مجھے اچھا کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں جب یہ سارے مجھے اچھا کہہ رہے ہیں تو معتبر ہے، معتبر ہے ان کا فرمایا ہوا۔ یہ جب مجھے اچھا کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ میں بہت اچھا۔ تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، بنیے چپ کے بیٹھ گیا راستے میں، چپ کے کہ لوگ یہاں سے گزریں گے میری تعریفیں کریں گے۔ وہ بیٹھ گیا وہاں جا کے راستے میں چھپ کر۔ اب لوگ آئے، زمانے میں جو ریلیاں وغیرہ ہوتی تھی اس پر سوار ہو کر لوگ جایا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے دوسرے سے کہا، مسافر نے، وہ جو باراتی تھا، کہ بھائی آج تو بڑا کمال ہو گیا۔ اس نے کہا کیا کمال ہو گیا؟ کمال تو یہ ہو گیا کہ وہ جو دادا جی ہے انہوں نے بڑا اچھا کھانا دیا سب کو، اور مزیدار بات یہ ہے باراتیوں کو تو کھانا ہی بچتا ہے نا، لیکن وہ کہنے لگے کہ مزید بات یہ ہے کہ ہر ایک کو 1-1 روپیہ اس نے چاندی کر دے دیا، کمال ہی کر دی۔ تو وہ دوسرا باراتی کیا کہہ رہے ہیں، گالی دے کے کہہ رہے ہیں کہ کیا کمال کر دیا ان نے، اگر یہ 2 روپیہ دے دیتا تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ لو 1 روپیہ لے کے یہ تعریف کی۔ تو بھائی عوام یا لوگوں کو اور قبیلوں کو، خاندانوں کو اور برادریوں کو اگر ہم چاہیں کہ ہم راضی رکھیں، راضی کر لیں، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ کس کو راضی کرنا چاہیے؟ زور سے بولو، صرف اللہ کو راضی کر لو۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ارے جس کا خدا ہو جائے اس کے سارے کام ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، یہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے تو کہا نا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے دوست چھوڑ دے سب مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے، مجھے دوست چھوڑ دے سب مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے دل جہاں نہ پوچھے۔ اللہ کے بچاؤ۔ ہارون الرشید نے اعلان کیا، ہارون الرشید کو جانتے ہو؟ جانتے ہو نا؟ کیوں تمہارے محلے میں رہتے ہیں کیا؟ ہارون الرشید آسمان کی طرف نظر کر کے کہا کرتا تھا، ان فری آسمان، آسمان تم جہاں چاہے برسو، ساری زمینیں میری ہے، ہر زمین کا پیداوار میرے۔ اتنا بڑا بادشاہ، ہمارے تو سارے محلے کا پاکستان بھی آ جائے اس کے اندر، اس سے بھی بڑا اس کا ملک۔ اس نے اعلان کر دیا کہ آج ہم اللہ جگہ بیٹھیں گے، دربار لگائیں گے، اور ہم سے مانگو ہم دیں گے سب۔ لوگ آ گئے، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ کہا، وہ بادشاہ آرڈر دیتے رہے اور وہ اعلان دیتے رہے لوگوں کو وہ چیزیں۔ آخر میں اس نے اپنی خادمہ سے کہا، وہ بیچاری کچھ ایسی تھی ذرا جلی نیم پاگل، اس سے کہا کہ آج تم بھی مانگ لو، ہم تمہیں بھی دیں گے۔ اس نے کیا کیا، کیا مانگا؟ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر خلیفہ کے سر پر رکھ دیا، کہنے لگی کہ یہ سارے بے وقوف اور پاگل ہیں، کوئی کچھ مانگ رہا ہے آپ سے، کوئی کچھ، میں تو آپ کو مانگتی ہوں، جب آپ مجھے مل جائیں گے تو ساری حکومت۔ دیکھو عقل مند تھی کہ نہیں، ساروں کو پاگل بنا دیا اس پاگل۔ تو دیکھیے جب ہم اللہ کو لے لیں گے تو ساری چیزیں آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟
حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ ہم بھی ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کیا حال ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا حال؟ فرمانے لگے تم اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو؟ ساری کائنات کا نظام میرے منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ حضرت یہ کیسے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری کائنات کا نظام آپ کے منشا کے مطابق کیسے چل سکتا؟ انسان کے تو بس کی بات نہیں۔ فرمایا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی منشا کو، اپنے ارادوں کو اللہ تبارک و تعالی کے ارادوں میں فنا کر دیا ہے۔ جو میرے رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سارے کام کس کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے ہو رہے ہیں، لہٰذا میری بھی وہی مرضی ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہے، لہٰذا سارے کام میری ہی مرضی کے مطابق کروں گے۔ تو کل میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، کیا کہا اللہ نے حضرت ابراہیم سے؟ اذ قال له ربه اسلم، اسلم مان جاؤ بات، قال اسلمت لرب العالمین، کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے لیے میں نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اور تو مانتے ہیں سارے، لیکن اس کے باوجود ہم اس میں سبق کیا دے رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرمانبردار بنا، ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری اولاد جو ہے ان کو بھی اپنا فرمانبردار بنا دیجیے۔ دیکھو یہ کتنی بڑی بات فرمائی اور سبق دیا کہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اگر دیندار بن گئے تو کافی ہے، ہم نماز ہم نے پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، زکاتیں دے دی، ہمارے اپنے حالات ٹھیک ہے، درست ہے، اولاد کی نکل کے کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کی بھی فکر ضروری ہے، اور آج اس دور کا سب سے بڑا چیلنج کیا یہی تو ہے، اولاد کی فکر اور اس کا اسلامی مستقبل۔ لوگ تو دوسرا مستقبل دے۔ آج یہ افریقہ سے فون آیا، ہمارے عزیز ہے وہاں پر، ان کے ماشاءاللہ 2 بیٹے عالم بن گئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے بچے کہتے ہیں یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ جی ہم پڑھنے کے بعد کیا کریں گے، کیا کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا، جیسے آج دنیا کا پریشانی کا معاملہ چل رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندوں جو دین پڑھے گا وہ تو کیا بن جائے گا، وی آئی پی بن جائے گا، اس کو تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے سب کچھ، ہر ایک کا جب ذمہ لیا ہے، تو جو وی آئی پی ہوں گے ان کو ذمہ نہیں ہوں گے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جو قرآن پاک میں مشغول ہو گیا، مجھ سے اپنی حاجتیں بھی نہیں مانگ سکتا، دن رات اس میں لگا ہوا ہے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں، دین کی نشر و اشاعت میں، دین کی تعلیم و تعلم میں، صبح شام۔ ابھی جیسے بتا رہے تھے کہ مولانا عادل صاحب دن رات اس میں مصروف، تو بھائی جو دن رات مصروف رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مانگنے والوں سے بھی اس کو میں افضل چیز عطا کروں گا۔ ذمہ دے دیا اس چیپٹر میں نہ پڑھو۔ میں یاد کر رہا تھا کہ آج کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، وہ ہے اولاد۔ اولاد پر محنت کرو، ان کا مستقبل تب روشن ہوگا۔ ہمارا یہ مستقبل نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں 8 سال بعد 10 سال، یہ کیا؟ ارے اصل چیز، اصل مستقبل تو وہ ہے جو مرنے کے بعد، اس کا فکر نہیں کرنا۔ حضرت حکیم الامت خان نے قدس اللہ تعالیٰ سے عزیز فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان یہ تو فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا،
ہم دنیا سے اگر رخصت ہو اور چلے جائیں گے تو بچوں کو کیا بنے؟ اسی لیے فکر کرتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں بینک بیلنس بھی ہو اور کیا ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اور کیا چاہیے بھائی؟ آپ کو سمجھ کر چاہیے ماشاء اللہ۔ تو لوگ فکر کرتے ہیں اس چیز کی۔ ایک خاتون کا ایک دفعہ فون آیا ایک عالم کے پاس اور کہنے لگی کہ میں اپنی ہمشیرہ کو زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ مولوی صاحب نے کہا جی بہن کو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر خیال آیا، پوچھا مولوی صاحب نے اس سے کہ بھائی آپ کی بہن کیا بھائی غریب ہے؟ غریب کو زکوٰۃ دے دے گی؟ کہنے لگی ہاں جی وہ تو بالکل غریب ہے۔ میں کہ جی اچھا خیریت تو ہے کیا؟ ہے نہیں اس کے پاس کچھ؟ کہنے لگی اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک گاڑی ہے اور اتنے لاکھ کا بینک بیلنس ہے اور اتنے بنگلے، ایک بنگلہ ہے اس کے پاس، کیا ہے بیچاری کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، یہ غریب ہے۔ تو شکر کرو مولوی صاحب نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا تفصیل ہے غربت کی، تو ایسے بھی غریب ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد اس کو دیکھیں، ان کے آئندہ آنے والا مستقبل کیا ہوگا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ تو مسلمان فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد پریشان نہ ہو، یہاں بھی سعودیہ جا رہا ہے تو کہیں جا رہا ہے تو کہیں جا رہا ہے، تو کسی چکر میں کمانے کے لیے جا رہے ہیں، بھی اولاد کا مسئلہ ہے، بھی ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے، بھی فلاں ہے، بھی تعلیم، یہ وہ بڑے اخراجات چاہیے، کچھ اخراجات ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے پیسے بھی چاہیے، زمینیں بھی، جائیداد بھی، یہ وہ فلاں۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا، ساتھ لے کے جائے گا؟ ساتھ تو نہیں لے کے جاتا کوئی بھی، آج تک تو کوئی نہیں لے کر گیا۔ پھر یہ کس کے کام آئے گا سب کچھ جو تم کر رہے ہیں، اور کیا اثر ہوگا اس چیز کا، یہ بھی کبھی سوچیں۔ حضرت فرماتے تھے حکیم الامت کہ یہ تو سوچتا ہے آج کا مسلمان کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو کیا ہوگا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ جب یہ اولاد مر جائے گی تو آخرت میں اس اولاد کو کیا بنے گا۔ تو اپنے بچوں کی وہ نہ تعلیم صحیح دلواتے ہیں، نہ تربیت صحیح کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو مال چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی ضائع ہوتا ہے اور خود یہ بچے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ دین کا ان کو علم ہی نہیں کہ دین کیا چیز ہے۔ عجیب صورتحال ان بچوں کی ہوتی ہے۔ یہ تو شکر کرو، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ دینی مدارس کا یہ جو جال ہے، جہاں جہاں تک یہ جال بچھا ہوا ہے، شکر ہے اللہ کا، بڑا کرم ہے ان کا کہ اس کی برکت سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف متوجہ ہیں، حافظ، عالم، قاری، فقہا، علماء، مفسرین، محدثین، اہل علم، یہ تیار ہوتا ہے۔ یہ کہاں تیار ہوتے ہیں؟ دینی۔ اور پاکستان کو تو 80 سال ہو جائیں گے رمضان شریف میں، چاند کے حساب سے 80 سال۔ اور بتاؤ یہاں جتنے تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، 80 سال میں وہاں سے کتنے حفاظ تیار ہوئے؟ اب یہاں تو ماشاء اللہ 1 سال میں بتا رہے تھے کتنے حافظ ہیں؟ 24۔ لو الحمدللہ، سب کو الحمدللہ، 24 حافظ 1 سال میں تعلیم القرآن افغانیہ نے آپ کو عطا کیے۔ سبحان اللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور 80 سال میں تعلیمی جو اصلی نظام ہے، حکومت کی سرپرستی میں جو چل رہا ہے نظام تعلیم، 80 سال کے اس طویل عرصہ میں وہاں سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں 1 حافظ کی قوم کو ملے، کوئی ہو تو بتا دینا، وہی میں پسی ہو جائے گی۔ 1 حافظ نہیں مل سکا، عالم، قاری، فقیہ،
وہ تو بہت بہت دور کی بات اور بات کی بات ہے. قرآن کریم صرف ایک شخص بھی نہیں مل سکا, ایک شخص بھی. آپ بتائیے. اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تم کیوں ایسے بول رہے ہو؟ پاکستان کا کمزور ہو گئے لا الہ الا اللہ کہہ کر. پاکستان کا مطلب تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب ہے. اور اسلام کی بنیاد ہے قرآن پاک. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پر ہی تو اسلام یہ دونوں بنیادیں ہیں. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نعرہ دے کر قوم کو 80 سال میں آج تک قرآن پاک کا ایک حافظ بھی قوم کو نہیں دیا گیا. الٹا کہا کیا جاتا ہے, اس کے بلکہ یعنی برعکس کہا کیا جا رہا ہے کہ دینی مدارس, جامعات اور ادارے قوم پر بوجھ ہے, کہا یہ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو, یہ دنیا چند روزہ ہے. جب آنکھ بند ہوگی اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. ایسے ایسے مقامات ہیں کہ مسلمان انتقال کے بعد ان کو بغیر جنازہ کے دفن کیا جائے. جنازہ پڑھنے والا کوئی وہاں ہے ہی جانتے ہیں جنازہ کیا چیز ہوتا ہے. جنازہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ مدارس نہیں, علماء نہیں, وہاں کوئی عالم نہیں, کوئی مدرسہ نہیں, کوئی دینی ادارہ نہیں, کسی مسجد کے اندر وہاں کسی عالم کا انتظام نہیں. جب وہاں عالم نہیں, مساجد کا نظام نہیں, مدارس نہیں ہے, تو وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ پھر یہی حال ہوگا کہ کلمہ شریف تک ان کو صحیح کو پڑھنا نہیں آتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے اور دینی مدارس کی برکت ہے. اقبال نے بھی کہا تھا نا, ہماری بات تو قوم مانتی نہیں ہے, سنتی نہیں ہے قوم. کہتے یہ تو مولوی ہے, عالم ہے, یہ تو اپنی ہی بات کریں گے. ابھی مول صاحب نے ہمارا بھی خاندان کا بتایا نا, ہمارے دادا پردادا سسر دادا, اللہ کا شکر سب تو یہی ہوگا نا. یہ تو ملا ہے, مولویوں کا گھرانہ ہے, ان کا تو کام ہی یہی ہے. ان کا کیا ہے جی, ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں. دنیا تو ایک روشن دماغ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کا کیا تقاضا ہے, کیا ہے. اچھا چلو علامہ اقبال سے پوچھ لیں. علامہ اقبال کا روشن خیال ہے نا, روشن دماغ بھی ہے اور روشن خیال بھی ہے. بڑے پڑھے لکھے ہیں, دانا نصیحت ہیں اور واقعی بڑا آدمی ہے اقبال. ہم بھی کہتے ہیں اگر یہ دیر سے آتا ہے اقبال, لیکن بہرحال ہے تو دانا. ان سے پوچھ لیتے ہیں مدارس کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا مدارس کے حوالے سے؟ فرماتے ہیں کہ ان مدارس کو کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ محمد اقبال سر, جنہوں نے پاکستان کا تصور کہتے ہیں پیش کیا تھا, خواب دیکھا تھا. ان کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے. 1930 میں انہوں نے خطبہ پڑھا الہ آباد میں, اس میں پاکستان کا تخیل پیش کیا علامہ اقبال مرحوم نے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرما رہے کہ ان دینی مدارس کو اسی حالت میں رہنے دو, وگرنہ کیا حشر ہوگا پھر مسلمانوں کا. کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر آیا ہوں, مغرب کے اندر میں دیکھ کر آیا ہوں صورتحال کو, جو وہاں صورتحال ہے. بلکہ مسلمان ملک میں وہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے وہاں دیکھا جہاں دینی مدارس نہ تھے, وہاں کا قرطبہ کا, اندلس کا جو اسلامی ریاستیں تھی, 800 سال تک وہاں اسلامی حکومتیں رہی. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اب وہاں کے مینار
وہاں مسجدوں کے مینار آواز اذان کی آواز سے ترس چکے ہیں، وہاں اذان دینے والا کوئی شخص نہیں رہا۔ اقبال کے دور کی بات نہیں ہے، اقبال کہتے ہیں تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر تم نے ان مدارس کو، جو بڑے شہید میں مدارس ہیں، ان کو اگر ان کی اصلی حالت پر نہ رہنے دیا تو بڑے شہید میں بھی مسلمانوں کا اور مساجد کا وہی حال ہوگا جو اردس میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اس سے آپ دیکھ لیجیے اور سمجھ لیجیے یہ بات کہ دینی مدارس کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، اور ان مدارس کی برکت سے آپ کو یہاں قرآن کے الفاظ اور راہ علماء یہ سب مہیا ہیں اور میسر۔ لا تخلعنا عليك يا شيخ۔ میرے عرض کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ اپنی اولاد کو، آپ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے بچے یہاں حافظ ہوئے، بچوں نے حفظ کیا قرآن کریم، اور پہلے بھی حفاظ یہاں ہیں جن کی دستار بندی ہو رہی ہے، اور درجہ کتب بھی الحمدللہ یہاں قائم ہے۔ دینی علوم کا اعلیٰ درجہ رابعہ تک نصاب کے مطابق یہاں پڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ جن کے یہ بچے بڑے خوش قسمت ہیں وہ افراد اور وہ گھرانے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما دیا ہے اس عمل کے لیے، اس عظیم کام کے لیے، اور اس پر جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے میں تو یہ سمجھتا ہوں کم۔ اور میری درخواست ہے اور سب حضرات سے بھی کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان، کوئی کہتا ہے لیڈی فرسٹ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کیا ہونا چاہیے بھائی؟ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے کیا پڑھائیں؟ بولو نا، دین کی تعلیم دلوائیں، قرآن کریم ان کو پڑھائیں، اور دینی تربیت ان کی ہونی چاہیے۔ اور یہ نہیں کہتے کہ بھائی اصل علوم نہ ہو، نہیں، اس کے بعد آپ اصل علوم پڑھ لیں، اصل میں پہنچ جائیں، زور تک کا سفر تو کرو نا پہلے، آپ آغاز یا سب سے کر رہے کیا عجیب بات، پہلے کیا فجر آئے گی، پھر ظہر آئے گی، اس کے بعد کیا آئے گی؟ اثر کا ٹائم تو بعد میں آئے گا، پہلے تو فجر اور ظہر کا وقت آتا ہے، تو وہاں تک پہنچو تو صحیح، پہلے قرآن کریم کو پڑھو، دینی تعلیم حاصل کرو، دینی تربیت آپ کی ہوگی، پھر اصل میں آپ داخل ہوں، پھر اصلی علوم بھی اگر آپ حاصل کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا۔ اگرچہ اصلی علوم پڑھتے ہی مغرب بھی آ گیا، اصل کے فوراً بعد کیا ہے؟ غروب، وہاں پھر غروب میں کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس دینی علم ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، فقہ کی تعلیم ہے، قرآن و سنت کی تعلیم آپ نے پڑھی ہے، تو انشاءاللہ ان اندھیروں کا بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ان اندھیروں میں بھی قرآن و سنت کا چراغ آپ روشن کریں۔ تو اس لیے میں یہی عرض کروں گا آخر میں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی کوشش فرمائیے، اپنے بچوں کی تعلیم اسلامی اور تربیت بڑی ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پیدا ہو گئے، خاص طور پر آج کل یہ بڑا فتنہ موبائل کا آ گیا، سوشل میڈیا۔ کچھ پہلے حالات عجیب و غریب تھے ہمارے، پہلے ہی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن رہی صحیح کسر جو ہے وہ کس نے نکال دی؟ تباہ و برباد کر رکھ دیا ہے اس نو خیر
جنریشن اور نوجوان بچوں کو، گھروں کو تباہ و برباد کی آزاد چھوٹے میڈیا نے کرتے رکھ دیا ہے، تو کیسے ان کی حفاظت ہوگی؟ آخر ان کی حفاظت بھی تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ، یہ امت ذریت جو ہے اس کا بھی لحاظ کیا جائے، اس کو بھی تو دین کے راستے پر لگانا ہے، جس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنی اولاد کو دینی مدارس کے ماحول میں لاؤ۔ حضرت مفتی اعظم جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کے والد واجب ہمارے سب کے بزرگ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بچوں کو انسان بناؤ، حضرت کا شعر پڑھ رہے ہیں، بچوں کو انسان بناؤ، ان کو علم دین پڑھو، علم دین پڑھے بغیر، دینی تربیت کے بغیر انسان نہیں بچے بن سکتے۔ انسانیت تبھی آئے گا، انسان تبھی بنے گا جب وہ دینی تعلیم اور تربیت حاصل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کے سمجھنے اور مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔